پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے. یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے. 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کم ایک تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے پاکستان کی حرمت کی خاطر، پاکستان کے نعرے کی خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر باد کہا تھا، اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے. لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے. الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی ہوئی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویے اور اپنے نقطہ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کیو ایم کی لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے. ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے. ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم کیو ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. کوئی تو ہمیں جواب دے. میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں. اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں. ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسیپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت
کھلی دھاندلی نہیں ہوتی کہ تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا نہ حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں۔ یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں نہ شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں اب قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے، نہ ہی عوام کی تائید ان کے پاس ہے۔ اور ہم اداروں سے اور وفاق سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ آپ انصاف کریں اور جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں۔ یہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر منتظر ہے ایک شفاف غیر جانبدارانہ تعصب سے پاک مردم شماری کا۔ ہم کئی بار آپ کے ذریعے پاکستان کی عوام کو بتاتے رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز اس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اس شہر کی آبادی 3 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور اس سے کم پر ہم کسی بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ ہے اس میں بھی ایک بہت بڑے منصوبے کے ساتھ، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن سے بھی تعلق رکھنے والے چند متعصب اور نسل پرست افسران نے سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں ووٹر لسٹ اس طرح بنائی ہے کہ انتخابات اس کے نتیجے میں ہو گئے تو جمہوریت سے محبت کرنے والے اس شہر کے لوگ ان کا پورا انتخابی دن اپنا ووٹنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن ڈھونڈتے ہوئے گزر جائے گا۔ تقریباً 40% لوگوں کے ایڈریس اور ان کے جہاں پر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کو بڑے منظم انداز میں بڑی دھاندلی کے ساتھ کنفیوز رکھا گیا ہے۔ میں وفاق سے اور اس وزارت سے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور متنبہ کرتا ہوں، آپ نے اس خرابی اور غلطی کو دور نہیں کیا گیا تو اس شہر میں جو انصاف کی عدم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں۔ اسی طرح سے جیری مینڈرنگ کی بدترین مثال پورے پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کی گئی ہے، جو حلقہ بندیوں میں لسانی تعصب کے ساتھ، لسانی تقسیم کے ساتھ، لسانی تفریق کے ساتھ جان بوجھ کر کے اس شہر میں بنائی گئی لنگوسٹک فالٹ لائنز کے ساتھ جس طرح ہیرا پھیری کر کر حلقہ بندیاں کی گئی ہیں اس کو بھی الیکشن سے پہلے درست کیا جائے۔ اور یہ بڑی وضاحت سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایم کیو ایم کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عوام سے
MQM کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں، اس طرح کے چھچوراپن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے۔ اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے۔ ہم نے اس احساس کو، عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو سینسز اب کیے جا رہے ہیں، جس میں ہاتھ دکھانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ہم نے جن لوگوں نے تعاون کر کے اس شہر کو موقع دیا ہے اپنے آپ کو صحیح گنوانے کا، اس کے بعد یہ اٹھتی ہوئی آوازیں کہ آنے والے انتخابات پرانی مردم شماری پہ ہوں گے، مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے لیے بھی سپریم کورٹ نے ایک دفعہ کی خصوصی اجازت دی تھی پرانی مردم شماری پہ حلقہ بندیوں کی۔ ہم متحدہ قومی موومنٹ کی آج پوری لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہے، ہم پاکستان میں وقت پر اور جلد سے جلد انتخابات کرانے کے خواہش مند ہیں، تاہم ہم انتخابات کو شفاف انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں، غیر جانبدار انتخابات کو ہی انتخابات سمجھتے ہیں، اور ایسے تمام انتخابات کو جو وقت پر کرانے کے بہانے چور دروازے ڈھونڈنے کا اہتمام اور انتظام کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پہ قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن شفاف انتخابات کے لیے نئی مردم شماری کے ساتھ اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ اور نئی ووٹر لسٹ کے ساتھ ایک تازہ، فریش، غلطیوں سے پاک اور شفاف ایماندارانہ انتخابات سے کم پر پاکستانی جمہوریت خطرے سے باہر نہیں آ سکتی ہے۔ ایک ایسے انتخابات جس کو پورا پاکستان قبول کرے، بشمول سندھ کے شہری علاقے۔ خواتین حضرات، ہم آپ کے اس میڈیا کے ذریعے وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ ہم نے آپ کے ساتھ ہی معاہدہ کیا ہے، ہم آپ کے ہی براہ راست اتحادی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت کی مدد کی تھی، اس سے ہماری سیاسی حمایت کو خطرہ درپیش تھا، کیونکہ ماضی میں ہونے والے معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کے اندیشے ابھی تازہ ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ ہماری جانب سے ہم نے جو وعدے کیے تھے، پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی، ہم نے جو وعدے حکومت دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہم نے اپنے وعدے 100% پورے کیے ہیں۔ وزیر اعظم بنوا کر، حکومت بنوا کر، وزارتیں بنوا کر، لیکن ہم اپنے اہم ترین مطالبوں کے پورا ہونے کے منتظر ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اہم ترین معاملات پر کیا فیصلے کر چکی ہیں۔ ہمیں اس بات کی بھی خواہش نہیں ہے کہ دبئی کی میٹنگوں کا حصہ ہمیں بنایا جاتا،
لیکن ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جس میں ایم کیو ایم کو شریک کرنا ضروری ہے ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے، اگر اس میں آپ نے ہمیں شریک کیے بغیر فیصلہ کیا تو یہ آپ کی جانب سے اعتماد کو بریچ کرنے کا باعث بنے گا۔ ہم پاکستان میں تازہ، شفاف، نئے انتخابات، ایک مضبوط، شراکتی، شمولیتی عوامی جمہوریت کے خواہش مند ہیں۔ یہ شہر اس ملک میں جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے، شناخت کے لیے اور سندھ کے مستقل باشندوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکا ہے۔ یہ شہر بھی، سندھ کے شہری علاقے بھی، اور 35 سال سے ان کی نمائندہ سیاسی جماعت بھی۔ ہمارے مقاصد ذرا بھر ذاتی یا سیاسی نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاہدے میں 99% نکات تنظیمی نوعیت کے بھی نہیں ہیں۔ ہم پاکستان میں، پورے پاکستان بھر میں ایک ایسی جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچ سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے بنیادی جمہوریت موجود ہو۔ ہم بنیادی جمہوریت، اس بنیاد پر تعمیر ہونے والی جمہوریت کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم جلدی آپ سے دوبارہ رابطہ کر کے سندھ میں اور سندھ کی حکومت کی جانب سے جس پیمانے پر اب بھی سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایک کراچی کا نوجوان اپنے گھر سے کالج یا ملازمت پہ جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس پولیس جو کہ امپورٹ کی گئی ہے، کراچی سے تعلق نہیں رکھتی، اسے بار بار وہ لٹتا ہے۔ ایک بار پھر جاتی ہوئی حکومت 30-35 ہزار لوگوں کو جن کا کہ تعلق کراچی سے نہیں ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں، وہ بلدیات میں ان کو نوکریاں دینے کی سازش کر رہی ہے۔ ہم وفاق سے بھی کہتے ہیں، انصاف دینے والے اداروں سے بھی کہتے ہیں اور اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ خدا را جمہوریت کے ساتھ اس سازش کے خلاف بھی اس کو ناکام بنانے میں سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق پر ڈاکے سے بچانے کے لیے آپ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بس پوائنٹ تھا ان لوگوں نے کل جانے سوال پوچھو۔ خالد بھائی یہ بتا دیجیے گا بنیادی مطالبات کیا تھے آپ کے حکومت سے، اور اب ظاہر ہے چند دن رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں، بنیادی آپ لوگوں کو مطالبات ریپیٹ کریں۔ دیکھیں، ایک تو اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ کوئی بھی ریاست کا سب سے بنیادی، اہم ترین، سب سے چھوٹا لیکن سب سے اہم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کم سے کم انصاف کے ساتھ گن تو سکے، اور نہ گننے سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی ڈس انفرنچمنٹ ہے کسی بھی قوم کے لیے، اور 50 سال سے آپ نے سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی ایک لسانی اکائی کو ہی گننے میں ان پہ ڈنڈی اور ڈنڈے مارے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری اتنی کوششوں کے بعد نتیجہ کیا آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اور ایکیومولیشن آف پاور کی بنیاد بن گئی، تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، ہم نے کہا اس پر مکمل امپلیمنٹ کیا جائے۔ وہ نچلی سطح تک وسائل اور اختیارات کو پہنچانے کے لیے تھی۔ ہم اس معاملے میں ہم نے
सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ भी हासिल किया है, तो क्या वफाकी हुकूमत इदारे क्या इतना भी नहीं कर सकते कि वो जो अदालतों ने हमें इंसाफ दे दिया है उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं? वो क्या हमारे मुतालबे की फहरिस्त में होना भी चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद हमने रखा है। तीसरा ये कि कौन से महज़िब माशरे में, किस इस्लामी माशरे में लोग लापता किए जाते हैं? लापता लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे माशरे में लापता करने वाले नहीं होते हैं। तो ये एक मुतालबा इंसानी हुकूक का है, तंजीमी मुतालबा नहीं है कि आप माओं को और उनके बेटे, बहनों को उनके भाई, बच्चों के उनके बाप, जिनको मुकम्मल तौर पे गैर इंसानी और गैर इंसानी और हर तरह के कानून से मावरा उनको लापता किया गया है, उनको बाजियाब कराया जा सके। हम आपको दोबारा भेज देते हैं, देख लीजिएगा कि उन मुआहदों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने अपने लिए मांगी हो। नई मर्दमशुमारी पे जो है इलेक्शन, और नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन, ये हमारा आपके ज़रिए, ये आज का अहम तरीन मुतालबा हमारा नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। और हम ये भी चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए एक गैर जानिबदार निगरां हुकूमत हो। हम इत्तेहादी हैं और इस वक्त सिंध में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। दोनों जगहों पर हमारी राय के बगैर कोई भी कदम उठाया जाएगा वो जमहूरियत पे भी डाका कहलाएगा और हमारे हक पे भी। सही। जी, आप कर लें बात। पिछली मर्दमशुमारी में भी आप इत्तेहादी थे, ये वाली मर्दमशुमारी है, इस पर ज़ाहिर है माशरे के आपके अलावा बहुत से तबकात को एतराज़ात हैं, तो सिर्फ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से मसाइल का हल होने का इम्कान है? जनाब उसी से हो रही है। देखिए जी, इस शहर की आबादी तो पूरी कर दी गई थी जनाब अली, 1.35 पे न 98% हो गई थी, आज 1.95 हुई है। तो आप ही लोगों के ज़रिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए की है, मकालमे के ज़रिए की है, मीटिंगों के ज़रिए की है, बंद कमरों में और खुले ऐवानों में की है, तो हो रहा है। और उम्मीद है सड़कों पे नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से सिंध के शहरी इलाके के लोगों को सही गिनवाएंगे। तो ये खैर जी खालिद भाई ने बात, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी मर्दमशुमारी के डेट ख़त्म हो जाने के बाद किसी एक फ़र्द का अगर इजाफा हुआ है तो वो इस दौर में हुआ, इस दौर में। और 56 लाख लोग डेट ख़त्म करके 7 अप्रैल को अनाउंस कर दिया कि 1,35,00,000 आबादी पे 98% आबादी कंप्लीट हो गई और डेट जो है वो ख़त्म होने वाली है। उसके बाद ये MQM ही है, उसके फॉलोअप की वजह से, उसके सबूत व शवाहिद की वजह से, ऐसे सबूत व शवाहिद हैं कि जिसको पूरे पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने, पूरे पाकिस्तान की NGOs ने, फिल्डेट जैसे इदारे ने आकर कहा, दूसरी सियासी पार्टियों के लोगों ने आकर कहा कि MQM के पास जो नंबर हैं, जो सबूत व शवाहिद हैं, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। उन सबूत व शवाहिद के बाद दिखाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को इलेक्शन, ये जो चीफ सेंसस का डिपार्टमेंट, उसको अपनी डेट्स बढ़ानी पड़ी। MQM 5 दफ़ा वज़ीर आज़म से मिली है सिर्फ सेंसस पे, 11 दफ़ा वफाकी वज़ीर से मिली है सिर्फ सेंसस पे, और MQM के कारकुन से लेकर कन्वीनर तक एक भी बैनर लगाए बगैर आज जब सेंसस की डेट खत्म हुई है 56 लाख लोग जो कि लापता कर दिए गए थे शहर में, जिसको हम अभी भी पूरा नहीं मानते। 1,35,00,000 से 1,91,00,000 पे खत्म हुई है। तारीख उठाकर देख लें, जब जब सेंसस हुआ है खबर छप जाती थी, रिजल्ट अनाउंस हो जाता था, पार्टीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 साल इंतजार करती थी, 18 साल इंतजार करती थी। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला कारनामा है, ये पहला कारनामा है जो इस MQM ने, अगर आप सेंसस ही गिन ही नहीं सकते लोगों को सही, उसके ऊपर आप ये इसी तरह से है कि अगर आपको एक प्लॉट पे मकान बनाना है 5 कमरों का, 10 कमरों का, और उस 10 कमरों के मकान के लिए आपको अगर 500 गज की ज़मीन की जगह चाहिए,
تو آپ جتنا اچھا نقشہ بنا لیں، جتنا اچھا نقشہ بنا لیں، آپ کو اگر زمین پوری نہیں ہے آپ اس نقشے کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کل کو اگر کوئی ہمیں حقوق دینا بھی چاہے کراچی کو، کل کو ہمیں کوئی دواؤں کے پیسے دینا بھی چاہے، کل کو کوئی ہمیں پانی دینا بھی چاہے، لیکن اگر میری آبادی پوری نہیں ہے تو مجھے زندگی بھر میری نسلوں کو حقوق مل نہیں سکتے. تو یہ جو سینسز ہے مردم شماری، یہ اس پلاٹ کی طرح ہے کہ اگر زمین ہوگی تو اس پہ عمارت بنے گی. اگر زمین ہی پوری نہیں ہے آپ 500 گز کے نقشے کا پلان 200 گز کی زمین پر نہیں بنا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال کی ایم کیو ایم کی جد و جہد کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے اپنی اس حکومت میں رہنے کی جو قیمت لی ہے وہ قیمت یہ ہے کہ ہم نے اور آج بھی ہم مان نہیں رہے. ابھی آڈٹ جاری ہے، یہ نمبر 1,91,91,00,000 ہم مان نہیں رہے. 20 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے، 19 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے یا 20 تاریخ اس کی ڈیٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے نمبرز انشاءاللہ تعالی اور بہتری لے کر آئیں گے. جناب علی، صرف یہ نہیں، 200 سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہی جماعت تھی جس کی وجہ سے 5 سال پہلے یہ سینسز ہوئے. یہ مذاق بات نہیں ہوئی ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہمیں کریڈٹ دینا نہیں چاہتا تو ویسے بھی ہم لینا نہیں چاہتے ہیں، ہماری عادت بھی نہیں ہے. وہ بینر شینر نہیں لگایا ہے. تو ہمیں شکر ہے کہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے ہمارے سارے غیر انسانی اور غیر اسلامی نعرے جو ہے تمام اسلامی جماعتوں نے اپنے بینروں پہ سجا لیے ہیں. دیکھیے، الیکشن تو میں لڑنے ہیں، الیکشن لڑنے ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے کچھ طے کر لیا تو ہم لوگوں نے بہت کچھ طے کر لیا جو ہم وقت پہ بتائیں گے بھی آپ کو اعتماد میں بھی لیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، پاکستان کی جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتی، پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کر سکتی کہ ایک بار پھر اس شہر کے ساتھ ناانصافی کی جائے اور اس کے ووٹوں کو نہ گنا جائے، ان کے لوگوں کو نہ گنا جائے، اور اس کی صحیح حلقہ بندیاں نہ ہو، ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جائے. میں متنبہ کر رہا ہوں تمام ذمہ دار حلقوں کو کہ اس میں احتیاط برتیجیے گا. اللہ کا شکر ہے بڑی رکاوٹوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کر کے کامیاب ہوں گے تو پتہ لگے گا. کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کے نہیں آئے، کسی کی سپورٹ سے نہیں آئے، کوئی پشت پہ نہیں ہے. اپنی عوامی طاقت کے ساتھ یہ آپ کی اور پاکستان کی اور سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اور الجھن میں ہمیں نہیں ڈالا ہوا ہے، ہم نے الجھن میں ڈالا ہوا ہے اپنے استحکامات کے ذریعے. بہت بہت شکریہ. کر لو نا آواز آ رہی ہے نا تصویر. کیونکہ مردم شماری کے بعد جو حلقہ بندیاں ہوں گی پورے ملک میں اس میں تقریباً 4 سے 6 ماہ لگتے ہیں. تو اگر یہ انتخابات آگے جاتے ہیں تو کیا ایم کیو ایم یہ برڈن لینے کے لیے تیار ہے؟ شفاف انتخابات کے نتیجے میں لینے کے لیے تیار ہے. ایماندارانہ الیکشن کے بدلے چند دن کی تاخیر ہمیں قابل قبول ہے، اور ہمیں نہیں پورے پاکستان کو ہی ہوگی. ایک دھاندلی زدہ الیکشن پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. تو پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے چند دن اگر شفاف الیکشن کی قیمت ہے تو اس کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے. شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی الیکشن نہیں کہلائے گا. تو یہ علی مادر کہاں سے بول رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک.